الحمدللہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلى آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا اور نکاح کے معاملات میں پڑھنا، حقوق کی ادائیگی کی طرف بڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے یا نفل عبادت کے اندر مشغول ہونا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو اس حوالے سے جو شوافی علماء ہیں انہوں نے اس موقف کو اختیار کیا کہ نفل عبادت کے اندر مشغول ہونا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جو جمہور علماء ہیں، علماء احناف ہیں، ان کا موقف یہ ہے اور یہی صحیح موقف ہے کہ نکاح کرنا اور نکاح کے معاملات میں پڑھنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے اور یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے مخالفین کے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن ان کے جوابات اور ان کا رد بھی موجود ہے۔ اگر ہم ان سائٹ کی طرف چلے گئے اور ان کے دلائل کے اندر پڑھ گئے، اس کے جوابات کی طرف پڑھ جائے تو یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جو اصل مذہب ہے، جو حقیقی اور راجح مذہب ہے، یعنی کہ نکاح کرنا اور نکاح کے معاملات میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اسی کے دلائل کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے فصول الحواشی کے حاشیے کے اندر علامہ نے اس چیز کو لکھا، کتاب سنت اجماع قیاس اور عقل سے 5 دلیلیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر قائم کی کہ کتاب اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نکاح کرنا افضل ہے، اسی طرح سنت کا، قیاس کا، اجماع کا اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو نکاح ہے یہ کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے پہلی دلیل کتاب اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا کہ اور جو تم میں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرو، مِنكُمْ تم میں سے، آزاد لوگوں میں سے، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ جو تم میں پاکیزہ صالح غلام مرد اور عورتیں ہیں ان میں سے ان کے نکاح کرو جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر وہ فقراء ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر علماء نے فرمایا کہ جو اہل نکاح ہیں، یعنی والصالحین من عبادکم و امائکم، ان کو صالح کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کا وصف جو ہے نا وہ صالح ہونے کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی جو نکاح کرنے کے اہل ہیں، فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم، تو صالح ہونے کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ صفت اور وصف کو بیان کیا ہے کہ یہ اہل نکاح میں سے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو یہاں پہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے فضل کا وعدہ فرمایا کہ اگر وہ فقراء ہوئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ تو جو اہل نکاح ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بھی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے، اس کے احسان کے جو مستحق ہیں وہ ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بات بخوبی طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نکاح کرنا ہے یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ اس میں بندے کو ایک وقت میں اللہ کا فضل بھی نصیب ہو رہا ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ صالح کا لفظ بھی استعمال فرما رہا ہے کہ صالح جو لوگ ہیں یہ اہل نکاح میں سے ہیں۔ اسی طرح سنت سے دلیل ابن ماجہ شریف کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ دوسری صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات بخوبی طور پہ ثابت ہوئی کہ نکاح حضور کی سنت ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کے اوپر ابھار رہے ہیں، جیسا کہ اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ مفہوم ہے کہ تم محبت کرنے والی، زیادہ اولاد جننے والی عورتوں کے ساتھ شادی کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کے سبب بروز قیامت میں اور امتوں کے اوپر فخر فرماؤں گا۔ بروز قیامت امت محمدیہ زیادہ تعداد کے اندر ہوگی بقیہ امتوں کی بنسبت، تو جب نکاح ہوگا تو امت کی کثرت ہوگی، جب نکاح نہیں ہوگا تو امت کی کثرت کیسے ہوگی؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو موقد کیا، اس کو پختہ کیا،
اور آپ کا یہ خاصہ تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو شریعت کے اندر زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں بھی فرمائی، یہ آپ کی خصوصیت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو ایک شرف حاصل تھا۔ تو بہرحال اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ بات بخوبی طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نکاح ہے یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور جب اس نکاح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوئی، انبیاء کی طرف نسبت ہوئی، چند ایک کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے سبھی نے نکاح کیا، سبھی انبیاء نے جو نا وہ شادیاں کی، ان کی اولادیں تھیں، تو نکاح کا جو عمل تھا یہ انبیاء کی سنت بھی ٹھہرا، بالخصوص حضور کی سنت بھی ٹھہرا، اور حضور کے ساتھ نسبت اور حضور کی سنت ہونے کی وجہ سے اس عبادت کے اندر اور زیادہ فضیلت جو نا وہ پیدا ہو گئی اور اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے اندر، نکاح کے اندر مشغول ہوں، اس کے معاملات کے اندر مشغول ہوں، تنہا عبادت کے اندر جو نا وہ مشغول نہ ہوں کہ اس کی بنسبت نکاح کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تیسری دلیل اجماع سے، دیکھیں اجماع کے حوالے سے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبھی کا ایک ہی موقف ہے۔ امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام اعظم ہیں، اور بھی جتنے علماء امت ہیں، سب نے اس بات کے اوپر اجماع کیا کہ کفار کے ساتھ جہاد کے اندر مشغول ہونا یہ اکیلے میں نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ یہ جہاد فی العبادت ہے اور وہ جہاد فی الکفار ہے، تو کفار کے ساتھ جہاد کے اندر مشغول ہونا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے میدان جنگ کے اندر اترنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو اب جو جہاد کے اندر فضیلت رکھی گئی، اب اس فضیلت کا جو حصول ہے وہ اولاد کے ذریعے سے ہوگا، افراد کے ذریعے سے ہوگا، تو جب نکاح نہیں کریں گے تو افراد کہاں سے آئیں گے؟ اور جو جہاد کے اندر جو فتح کا تعلق ہوتا ہے وہ بیسیکلی افراد کے ساتھ ہوتا ہے، اسلحہ و ہتھیار کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی جو فتح کا تعلق ہے وہ جنگجو افراد کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو فاتح ہوتے ہیں وہ افراد ہوتے ہیں، اسلحہ و ہتھیار صرف ایک وسیلے کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نکاح نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، جب اولاد نہیں ہوگی تو جنگجو افراد جو نا وہ میسر آنا مشکل ہو جائے گا، لہذا نکاح نہ کرنے کے سبب جو کافر لوگ ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ غالب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو اسلام ہے، جو مذہب حق ہے، یہ پھر آہستہ آہستہ مغلوب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ شادیاں کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو، زیادہ اولاد جننے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ اولاد ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور اعلاء کلمات اللہ کے لیے کوشش کریں۔ تو شادی جو ہے یہ سبب ہے جنگجو افراد کے حصول کا، افراد کے حصول کا، اولاد کے حصول کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے نا نوافل کو افضل قرار دیتے ہیں، شادی کو جو ہے نا وہ مفضول قرار دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر آہستہ آہستہ کافر لوگ جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس لیے علماء کے اجماع سے بھی یہ بات ہمیں ثابت ہو رہی ہے کہ جو نکاح کرنا ہے یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ چوتھی دلیل قیاس سے، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ فاسق لوگ اور جو بنات آدم ہیں، آدم کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے پاک دامنی کا یہ باعث ہے، اور نکاح کے ذریعے سے بندہ نکاح میں مشغول ہوگا، نکاح میں مشغول ہوگا، اس کے حقوق کے اندر، اس کے معاملات میں مشغول ہوگا۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ عبادات متعدیہ میں سے ہے۔ جو نوافل میں مشغول ہونا ہے وہ عبادت متعدی نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق صرف انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، جبکہ نکاح کا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اور افراد کے بھی متعلق ہوتا ہے۔ زوجہ کے حقوق کے متعلق ہوتا ہے، اولاد کے حقوق کے متعلق ہوتا ہے، خاندان کے حقوق کے متعلق ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر صلہ رحمی کا پہلو نمایاں ہے، احسان کا پہلو نمایاں ہے، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کا پہلو نمایاں ہے، اس میں رحم کا پہلو نمایاں ہے۔ تو یہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے جس میں بندہ خود بھی جو ہے نا مستحق ثواب ٹھہرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا وہ مستحق ثواب کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے جو نکاح ہے یہ ایک وسیلہ ہے دوسروں کی بھی نیکی کے لیے۔ تو یہ عبادت متعدیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں دوسروں کا بھی بھلا ہو رہا ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں جو نیکی ہے وہ دوسرے تک متعدی ہے، جبکہ خالی نوافل کے اندر مشغول ہونے کی صورت کے اندر اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف انسان کے اپنے تک محدود رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت مشغول ہونا اتنا افضل نہیں ہے جتنا نکاح کے اندر اور نکاح کے معاملات میں پڑھنا مشغول ہے، کیونکہ یہ عبادت متعدی ہے۔ اور عقلی دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ گناہ سے بچا لیتا ہے،
نکاح کے ذریعے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ تمہارا آدھا ایمان نکاح کے ذریعے سے محفوظ کر دیا گیا، باقیہ آدھے ایمان کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو نکاح جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نفس امارہ کو برائیوں سے بچاتا ہے، جبکہ جو نوافل ہیں، نفل عبادت ہے، یہ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جو نکاح کرنا ہے یہ انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کو برائیوں سے روکنا ہے، تو انسان کا برائی سے رک جانا یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا باعث ہے بنسبت نیکی کرنے سے۔ گناہ سے رک جانا یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا باعث ہے نیکی کرنے کی بنسبت، کیونکہ اس میں نفس کے اوپر جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے صاحب حاشیہ فصول کے اندر جو ہے نا وہ علامہ نے اس چیز کو لکھا، ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترک ذرۃ مما نہى اللہ تعالی ورسولہ خیر من عبادۃ الثقلین، فرمایا خیر من عبادۃ الثقلین، کہ ایک ذرہ برابر گناہ کو چھوڑ دینا، اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یہ جنوں انس کی فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے کہ انسان برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو برائی سے بچنے کے اندر نفس کے اوپر زیادہ شدت پائی جاتی ہے، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام میں شدت زیادہ ہو، جس کام میں جو ہے نا وہ زحمت زیادہ ہو، وہ زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے بنسبت نوافل اور نفلی عبادات کے اندر مشغول ہونے سے۔ لہذا کتاب، سنت، اجماع، قیاس اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ بات بخوبی طور پہ معلوم ہوئی کہ نکاح کرنا اور نکاح کے معاملات میں پڑھنا، حقوق کی ادائیگی میں پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زیادہ فضیلت کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ انسان تنہا عبادت کرے اور عبادت کا جو فائدہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔